بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چاہوں گا اور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ خلیفہ وقت جس کو خدا تعالیٰ اپنی طرف سے منتخب کرتا ہے اور اس کو ایک واجب الاطاعت امام کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ اس حوالے سے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ کے لفظی معنی جانشین کے ہیں، اور عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں الخلیفۃ من یقوم مقام الصاحب، کسی جانے والے کے جگہ پر جو شخص بیٹھتا ہے یا اس کے منصب کو سنبھالتا ہے اس کو جانشین یا خلیفہ کہتے ہیں۔ خلفہ سے یہ لفظ نکلا ہے عربی زبان میں، اس کے معنی پیچھے آنے والا۔ تو دراصل یہ اسلامی اصطلاح میں خلیفہ اور خلافت کے جو معنی ہیں وہ نبی کی وفات کے بعد جو اشخاص دین کو پھیلانے کا کام کرتے ہیں ان کو اصطلاح اسلام میں خلیفہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشہور مقولہ ہے جو کہ کنز العمال کی حدیث میں پایا جاتا ہے کہ ما من نبوۃ قط الا تبعتها خلافۃ، کہ دنیا میں جب بھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کو قائم کیا ہے یا انبیاء کو بھیجا ہے تو جو بھی نبوت آئی ہے اس کے بعد پھر ہمیشہ خلافت کا سلسلہ جاری رہا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ نبی تو بہرحال انسان ہوتا ہے اور بشر ہونے کے حیثیت سے اس کی زندگی محدود ہوتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ لامحدود عمر لے کر آتا ہو۔ تو عموماً آپ دیکھیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی عمر پوری کر کے گزر گئے، ان کے بعد پھر حضرت یوشع بن نون خلیفہ ہوئے۔ کیوں؟ تاکہ وہ مشن جو انہوں نے جاری کیا تھا اس کو پھر وہ آگے بڑھا سکے۔ یہ نہ ہو کہ نبی کی وفات کے بعد وہ مشن جو کہ اللہ تعالیٰ روحانی اعتبار سے قائم کرنا چاہتا تھا وہ بند ہو جائے، بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ جاری رکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ان کے حواری پطرس خلیفہ ہوئے اور ان کے کاز کو آگے بڑھانا شروع کیا۔ اور سب سے بڑی مثال ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ آپ نے بھی 63 سال کی عمر میں وفات پائی ہے، تو آپ نے پھر بشارت دی ہے، اور خاص طور پر قرآن مجید میں بھی اس بات کا وعدہ دیا گیا تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا کہ میرے بعد جو ہے وہ خلافت کا سلسلہ جاری رہے گا، تاکہ اسلام کے جس عظیم نظام کو دنیا میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا وہ آپ کی وفات کے بعد بند نہ ہو جائے بلکہ اس کو جاری رکھا جائے۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہوئے۔ تو یہ بھی یہاں پر میں ذرا واضح کر دوں کہ آج کل کے زمانے میں عام طور پر لوگ جو دنیاوی اصطلاحات ہیں اس کو مد نظر رکھ کے سوالات بھی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق سوچتے بھی ہیں کہ جمہوریت ہے، ڈکٹیٹرشپ ہے، یا فسطائیت ہے، امپیریلزم ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لحاظ سے ہم دیکھیں گے کہ خلافت کا جو نظام ہے وہ نہ تو کلی طور پر جمہوریت کا نظام ہے اور نہ ہی کلی طور پر وہ ڈکٹیٹرشپ یا امپیریلزم کا نظام ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک نمائندہ منتخب کیا جاتا ہے، اس کی محدود عرصے کے لیے اس کو چن لیا جاتا ہے، مثال کے طور پر 3 سال کے لیے یا 5 سال کے لیے۔ لیکن خلیفہ کا جو انتخاب ہوتا ہے وہ کسی طرح سے بھی محدود نہیں ہوتا بلکہ تا عمر اس کے لیے وہ منصب ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جو ڈکٹیٹرشپ یا امپیریلزم ہے اس سے بھی یہ نظام اس رنگ میں مختلف ہے کہ ڈکٹیٹر یا امپیریلزم میں جو ہے وہ کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا ہے بلکہ جو اس کے من میں آیا کر گزرتا ہے، کوئی پوچھنے والا اس کو نہیں ہوتا۔ لیکن نظام خلافت میں یہ بات نہیں ہے کہ خلیفہ وقت تو منتخب ہوتا ہے عوام کے ذریعے سے، لیکن دراصل اس کی تاریں اللہ تعالیٰ پیچھے سے وہ ہلا رہا ہوتا ہے کہ کس کو خلیفہ منتخب کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ خود مقرر کرتا ہے۔ تو اس میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ انتخاب کا حق تو اسلام نے
عوام کو دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دراصل میری تحریک سے ہی تمام قلوب اس طرف منتقل ہوتے ہیں جس کو میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں خلافت کا ذکر کیا ہے وہاں پر اس کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے فرمایا کہ یا اذ قال اللہ للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو یہ اپنی طرف منسوب کیا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی اور کا کام نہیں ہے بلکہ یہ میرا کام ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید کی صورت صاد میں آتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفتً فی الارض، کہ اے داؤد ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے خلافت کے نظام کو قائم کرنے کا اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ عوام تو انتخاب کرتے ہیں، لیکن دراصل تحریک خدا تعالیٰ کی ہوتی ہے کہ ان کے قلوب کو اس طرف راغب کرتا ہے جس کو وہ خلیفہ بنانا چاہتا ہے۔ اور اسی طرح سے آیت استخلاص جو صورت نور کی 56ویں آیت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ ان کو ضرور بضرور زمین میں خلیفہ بنا دے گا۔ شرط کیا رکھی؟ آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان کامل ہو اور اعمال صالحہ بجا لانے والے ہوں، تو یہ ان کا استحقاق بنتا ہے کہ ان کے اندر خلافت کا نظام قائم کیا جائے۔ اور اگر یہ دو باتیں ان کے اندر سے مفقود ہو جائیں گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو ان سے چھین لیا بھی کرتا ہے، جیسا کہ ہم آج کل کے حالات دیکھ رہے ہیں۔ تو بحث اصل میں یہ ہے کہ ڈکٹیٹرشپ بھی اس پر لاگو نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ خلیفہ کا جو وجود ہے انتخاب جمہور کرتی ہے، تاریں، اور جو انتخاب کا جو اصل محرک ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے خلیفہ تعمر ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ خلیفہ کلی طور پر مطلق العنان نہیں ہوتا کہ کھلی چھوٹ ہو، جو مرضی وہ کرتا رہے، نہیں، بلکہ وہ قانون شریعت کا پابند ہوتا ہے، قرآن مجید کا پابند ہوتا ہے، اپنے سے پہلے جو نبی ہے اس کے احکام کا وہ پابند ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کلی طور پر وہ آزاد نہیں ہوتا، مطلق العنان نہیں ہوتا، بلکہ قانون شریعت جیسا کہ اب قرآن مجید اور سنت رسول اور احادیث ہیں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام ہیں، ان کے وہ تابع ہوتا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ جب ایک خلیفہ منتخب ہو جاتا ہے تو اس کا منصب اور مقام یہ ہے کہ پھر اس کو معزول نہیں کیا جا سکتا۔ اب جمہوریت میں تو یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر تحریک عدم اعتماد پیش کر دی جاتی ہے کہ جی ہم اس کو نہیں چاہتے، کسی اور کو بنا دو، لیکن جب ایک خلیفہ منتخب ہو جاتا ہے تو پھر کسی کو حق نہیں بنتا کہ اس کو پھر معزول کرے۔ اس واسطے ایک تو اللہ خلیفہ بناتا ہے، اس کا منصب اور مقام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ وہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا وہ نمائندہ ہوتا ہے، نبی کا جانشین ہوتا ہے، نبی کے نظام کو آگے بڑھانے والا ہوتا ہے۔ اور دوسرے یہ کہ اس کو کسی صورت میں معزول نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ احادیث میں بھی اس کا بڑا ذکر آتا ہے۔ بخاری کتاب الاحکام میں خاص طور باب الاستخلاف میں یہ بات آتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، میں نے چاہا تھا کہ میرے بعد ابو بکر صدیق کو خلیفہ منتخب کر دوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نہ تو ابو بکر کے سوا کسی پر راضی ہوگا اور نہ ہی مومنین کسی اور کو ابو بکر کے علاوہ منتخب کریں گے، تو لہٰذا میں نے یہ بات چھوڑ دی۔ یہاں پر میں ضمنی طور پر یہ بھی بات بیان کر دوں کہ شیعہ اور سنی حضرات میں بڑا یہ بحث چلتی ہے، حدیث قرطاس بڑی مشہور ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت کے ایام میں یہ فرمایا تھا کہ حضرت علی سے فرمایا کہ قلم اور کاغذ لے آؤ اور میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں۔ آپ کی حالت ایسی تھی کہ آپ کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ حسبنا کتاب اللہ ہے، یا اے اللہ کے رسول ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اب اور کیا دکھائیں گے ہم؟ تو اس پہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ تو اب شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی اصل میں حضرت علی کے حق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلافت لکھوانا چاہتے تھے
اور اس میں جو ہے حضرت عمر نے کہا کہ ضرورت نہیں ہے لکھوانے کی کہ خواہ علی بن جائیں گے تو ہمارا حق مارا جائے گا، نعوذ باللہ، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ ہاں میں جو بات لکھوانا چاہتا تھا وہ تو خود ہماری امت کے افراد کو، اور خاص طور پر جو شیخین ہیں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کو معلوم ہے، تو ابھی ضرورت نہیں لکھانے کی۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی حضرت علی کے حق میں ہی آپ نے لکھانا تھا، اس کے بعد بھی 2-3 دن آپ زندہ رہے، اس کے بعد بھی آپ جو ہے قلم دوات منگوا کے علی کے حق میں لکھوا سکتے تھے، لیکن آپ نے نہیں لکھوایا۔ اور پھر یہ حدیث جو بخاری شریف میں آتی ہے کہ آن وسلم نے فرمایا، اے عائشہ میں نے چاہا تھا کہ ابو بکر کے حق میں جو ہے خلافت کا لکھ دوں، لیکن میں نے چاہا کہ نہ تو اللہ اس کو پسند کرے گا اور نہ ہی مومنین کی جماعت ابو بکر کے سوا کسی اور پر راضی ہوگی، تو میں نے جو ہے پھر یہ ارادہ ترک کر دیا۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے اس سے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی منشا اس میں کار فرما ہوتی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے پھر قائم کر دیا خلافت کے اوپر۔ اور اسی طرح سے ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقدست، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ تھا جو پہلے آپ نے دیا، اس میں آپ نے فرمایا وقد استخلف اللہ علیکم خلیفتاً لیجمع بہ الفتکم ویقیم بہ حکمتکم، دائرۃ المعارف کا یہ حوالہ ہے جو مصر کا مطبوعہ ہے، جلد 2 صفحہ 758 میں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اسی طرح سے خلیفہ بنا دیا ہے جس طرح کے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا کرتا تھا، تاکہ وہ تمہاری اجتماعیت کو قائم رکھے، تمہارے اندر اتحاد کو قائم رکھے، ورنہ امت میں اتحاد قائم نہیں رہتا۔ وہ یقیمہ بہی حکمت کو، تاکہ تمہاری حکمت اور یہ قائم کر دے۔ تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم لوگوں نے منتخب کیا ہے، بلکہ مجھے دراصل اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے۔ پھر اسی طرح سے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر فإنہما حبل اللہ الممدود فمن تمسک بہما فقد تمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، ازالۃ الخفا میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اسی طرح سے اور بعض دوسری احادیث میں بھی اس موضوع پہ ملتا ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد ان لوگوں کی اتباع اور پیروی کرو جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے لٹکائی ہوئی رسی ہیں۔ ایک اور جگہ پر جیسے کہ قرآن مجید کی آل عمران کی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تو وہاں پر بھی در منصور کی تفسیر میں بھی اس آیت کے تحت لکھا گیا ہے، اور یہ حدیث بھی اسی طرح سے ممید اور معاون ہے اس میں کہ دراصل یہ اللہ کی رسی ہے، اس کو اگر پکڑیں گے تو تمہارا اتحاد قائم رہے گا، امت واحدہ تم بنے رہو گے۔ تو حضور نے فرمایا جو شخص ان کو مضبوطی سے پکڑ لے گا تو یہ گویا کہ ایسے مضبوط کڑے کو پکڑ لے گا جو پھر چھوٹنے والا نہیں ہے۔ تو اس کو ایک مضبوط کڑا قرار دیا ہے، تو اس سے اہمیت معلوم ہوتی ہے، مقام اور منصب معلوم ہوتا ہے خلافت کا۔ پھر میں نے جیسا کہ ذکر کیا تھا کہ خلیفہ محدود مدت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ تاعمر ہوتا ہے، چنانچہ آتا ہے۔ تو اگر محدود عمر کے خلیفہ کو معزول کیا جا سکتا تو یہ پھر خدا کے انتخاب پہ حرف آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کو منتخب کیا کہ جو نعوذ باللہ من ذالک اہل نہیں تھا یا کام چلا نہیں سکا۔ حضرت ابو بکر حالانکہ بہت رقیق القلب تھے، بڑے نرم مزاج تھے، اور سمجھا جاتا تھا کہ یہ نظام خلافت کو کیسے چلائیں گے، لیکن جب آپ خلیفہ بنے ہیں آپ نے فرمایا کہ ارتداد کا ایک رو چل پڑی تھی، لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر کوئی شخص اونٹ کا گھٹنا باندھنے کی رسی بھی زکوٰۃ میں دیتا تھا اور اب نہیں دے گا تو میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ پھر دیکھیے کہ آپ کے اندر استقلال ایسا ہوا کہ وہ لشکر جو کہ حضرت اسامہ بن زید کے سرکردگی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کی طرف بھیجنے کا ارادہ کیا تھا، لوگوں نے کہا مدینے کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس کو روک دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ مدینے میں خواہ کتنے ہی خطرناک حالات ہوں، لیکن وہ لشکر جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرتب فرمایا تھا اس کو ابو قحافہ کی کیا مجال ہے کہ اس کو روک دے۔ تو گویا کہ پورے عزم کے ساتھ آپ قائم ہو گئے۔ پھر دیکھیے
حضرت عثمان سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یقمصک قمیصا فإن ارادک المنافقون علی خلہ فلا تخلعہ. مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا، اور اگر منافقین وہ قمیص تم سے چھیننا چاہیں تو ہرگز تم نہ اتارنا. تو گویا یہ اشارہ تھا کہ حضرت عثمان سے عزل معزول ہونے کا جو ہے مطالبہ کیا جائے گا، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں. انہوں نے جواب دیا تھا ما کنت لاخلع سربالا سربلنیہ اللہ فتکون سنۃ من بعدی کلما کرہ القوم امامہم خلعوہ. انہوں نے کہا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو قمیص اور ردا پہنائی ہوئی ہے میں تو اس کو نہیں اتارنے والا، تاکہ بعد میں قوم یہ روایت نہ پکڑ لے کہ جب کبھی کسی امام سے ناپسندید کا اظہار ہو تو اس کو اتار دیں. تو یہ خلافت معزول نہیں ہو سکتی. تو یہ بھی خلافت کا منصب اور مقام ہے. خدا تعالیٰ قائم کرتا ہے خلیفہ، اگرچہ انتخاب مومنین کی جماعت کرتی ہے، لیکن دراصل اللہ تعالیٰ کی منشا اس کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اسی کی طرف ان کو راغب کرتا ہے جس کو وہ خلیفہ بنانا چاہتا ہے. اور پھر یہ کہ نبی کے کام کو آگے بڑھانے والا ہوتا ہے، اس واسطے نبی کا قائم مقام ہونے کے اعتبار سے اس کے بھی وہی فرائض ہیں جو کہ نبی کے فرائض تھے، اور ان کی اطاعت بھی اسی طرح سے لازم ہے جیسا کہ نبی کی اطاعت لازم ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیا منصب اور کیا مقام ہے. پھر یہ کہ خلیفہ معزول نہیں ہو سکتا، کسی کی طاقت نہیں ہے کہ اس کو معزول کرے. حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مولانا نور الدین صاحب نے یہ فرمایا تھا. منافقین نے کہا کہ یہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا اگر خدا تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میں کام نہیں کر سکتا ہوں تو وہ مجھے موت دے دے گا، تمہیں اس کے بارے میں کوئی دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. خلیفہ معزول نہیں ہو سکتا. تو یہ منصب اور مقام ہے جو خلیفہ کا ہے، اور نبی کا جانشین ہونے کے اعتبار سے وہی عزت اور احترام اس کو ملتا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نبی کے قائم مقام کے طور پر اس کو عطا کرتا ہے. اور اس لحاظ سے جب وہ قائم ہو جاتا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ کے مطابق مومنین سے مشورے میں وہ ضرور لے گا، لیکن وہ پابند نہیں ہے کہ تمام مشورے وہ قبول کرے، بلکہ جس مشورے کو وہ دیکھے کہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، آگے قوم ٹھوکر کھا سکتی ہے، اس کو وہ رد بھی کر سکتا ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ وہ خلیفہ ہوتا ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ کا نبی کا جانشین ہونے کے اعتبار سے بلند مرتبہ حاصل ہوتا ہے. اسلام کا امن اور اتحاد، جیسا کہ انشاءاللہ آگے بحث آئے گی، اس کو امت واحدہ بنانے کا بھی کام اس کا ہے. تو بڑی بھاری ذمہ داریاں اس کی ہیں، اور اس لحاظ سے اس کو کوئی معزول بھی نہیں کر سکتا ہے.